الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور آج کا دن 7 ستمبر ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں ملک پاکستان کے آئین میں منکر ختم نبوت مرزائی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ تو آج یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تو ہمارے اکابرین تھے، وہ تو بڑے تھے، تو آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ان کو سلوٹ مارنے کے لیے جناب، ان کو اسلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کر رہی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ، ڈرنا نہیں ہے، پوری جرأت اور قوت کے ساتھ آپ نے اٹھنا۔ آج تو یہ بغیرت یہ سمجھتے کہ لبیک والے ڈر جائیں گے اور بچے دے جانے کے بعد، اور اس پوری دنیا پوری کائنات میں ایسا کوئی بچہ نہیں، ایسی کوئی عسکری نہیں، ایسا کوئی تھانے دار نہیں، ایسا کوئی جیل نہیں، ایسا کوئی تھانہ نہیں جو محمد عربی کے غلاموں کے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال سکتا ہو۔ اس لیے آپ لوگوں نے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ مومن کا رنگ اور طرز ایک ہی ہے کہ مومن کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا غیر خدا کے سامنے نہیں جھکتا۔ امام حسین نے سر کٹوانے کو ترجیح دی یا سر جھکانے کو؟ کٹوا دیا لیکن جھکایا نہیں۔ آج یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی تو یہ فلسفہ حسینی ہے، یہ تو حسینی قافلہ ہے نا جی سارا انشاءاللہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے اس طرح کھڑے تھے، 72 شہید ہو چکے تھے، اکیلے آپ کربلا میں اس طرح کھڑے، سامنے کم سے کم جو سب سے ہلکی روایت ہے نا، کم سے کم 25,000 سے لے کے 1,00,000 کا لشکر یزیدیوں کا کھڑا تھا، اور آپ اکیلے تن تنہا۔ تو پھر بتاؤ کہ آپ نے سر جھکایا؟ آپ نے تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے جاہو جلال کے ساتھ چلے۔ وہ ہزاروں بندے تم کو جرأت نہیں ہوتی امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے یزید ایٹ کوارٹر سائڈ تو انہوں نے جناب پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جناب اور بندے بھیجے، اور بندے بھیجے، اور بندے بھیجے۔ انہوں نے کہا ہوئے تسی ہزاروں کی نفری، ہزاروں کی نفری ہے، سامنے سے اکیلا ایک بندہ آ رہا ہے تو آپ کو اور نفری کی ضرورت؟ اور ہوا بھی ہے، تلوار سے آپ کو شہید نہیں کر سکے، دور سے آپ کو جناب انہوں نے تیر مارے۔ تو کہنے لگے جناب اور بندے، اور بندے، اور بندے۔ بس یہاں پہ یہ فلسفہ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا پتہ تو سانو بھی ہے کہ بندہ ایک ہی ہے، لیکن نواسہ رسول ہے وہ امام حسین۔ ہمارے حضرت فرماندے سن کہ کفر کو گرانے کے لیے جڑا ایک ہی کافی ہوتا ہے، کفر کو گرانے کے لیے مرد اکیلا ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وجہ، پھر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ بتاؤ کہ ہو 25 سال کا نوجوان، حکومتیں تمہاری، مشینری تمہاری، قوت تمہارے پاس، تو ایک 25 سالہ نوجوان سے اتنا خوف زدہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا بھی سب کچھ تو تمہارے پاس، اور ایک اکیلا تن تنہا حضور کا وہ غلام رہا کر دو، اس میں کون سی کوئی ایسی بات؟ اور کہتے ہیں پتہ سانو بھی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر رگوں کے اندر بہنے والا خون حسین کے قاتل کا ہے۔ پہرے داری ہے کیا؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین، جب آپ مسند خلافت پر آئے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ خبردار آج کے بعد جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے
کوئی بھی بدری صحابی آج کے بعد جنگ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ رسول اللہ کے تبرکات ہیں. آپ کی خالی ہم زیارت کیا کریں گے, آپ سے ہم فیض پایا کریں گے, آپ نے نہیں جانا. اب ہوا کیا؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ. مسلمہ کذاب یمامہ کے میدان پر 80,000 بندے لے کر آیا. کتنے جی؟ اونچا 80,000 بندے مسلمہ کذاب میدان یمامہ میں لے کر آیا, اور اس نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب 80,000 سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر حیات میں ایک کم 260 صحابہ شہید ہوئے. اب جیسے وہ سامنے لے کر آیا نا 80,000, تو کسی ایک صحابی نے بھی آگے سے یہ عرض نہیں کی کہ یا امیر المومنین, اس کو پہلے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا جائے, پہلے نفس مسئلہ سمجھایا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے, اس کا منکر کافر مرتد منافق ہو جاتا ہے اور وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. ہر ایک صحابی کو جب پتہ لگا نا کہ کمینہ منکر ختم نبوت آ گیا میدان یمامہ میں 80,000 لے کر, تو ہر ایک صحابی بدری صحابہ سمیت انہوں نے تلواریں جو سی ہیں اٹھا لی. یہ وہ بات ہے, پوری قوت کے ساتھ انہوں نے تلواریں اٹھا کر حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا. آپ نے فرمایا کہ اب کوئی بدری ہو یا کوئی غیر بدری ہو, اگر بدری صحابہ کی بھی شان ہے تو وہ آقا و مولا کی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اب سب کے سب نے جانا ہے میدان یمامہ میں. جب صحابہ چلنے لگے نا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندھے صحابی ہیں, آپ دیکھ نہیں سکتے تھے, اور یہ سب سے خونخوار جنگ ہے تاریخ اسلام میں, آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ آئے, آگے حاضر ہوئے, آ کر عرض کی یا امیر المومنین جناب حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ اجازت دیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ کے لیے, میں بھی جانا چاہتا ہوں ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ عبداللہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے, آپ کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں, آپ کے اوپر اگر حملہ ہو گیا تو آپ دفاع نہیں کر سکتے, کوئی کافر آپ کی زد میں آ گیا تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اب آپ نے آگے سے عرض کیا, آپ نے فرمایا, عرض کرنے لگے جناب مجھے پتہ ہے کہ میں اندھا ہوں, میں دیکھ بھی نہیں سکتا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ایک بہت زیادہ خونخوار میدان لگنے جا رہا. تو بس اتنی بات ضرور ہے, اگر اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کے اوپر کافروں کے منافقوں کے جو تھے وہ, اگر ان کے کفار نے جناب اس طرح جلغار کی, حملہ کیا قوت کے ساتھ, اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہوئے, تو پھر میں تو اندھا ہوں, میں تو ان کو نہیں دیکھ سکوں گا. تو بس اتنا ہے, پھر محمد عربی کے نام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دیجیے گا اس طرح. فرماندے نے میں دیکھ تو نہیں سکوں گا, تو میں رسول اللہ کا جھنڈا, دشمن کا میں غلبہ نہیں دیکھ سکوں گا کہ دشمن آ رہے اس طرح. تو فرماندے نے بس میری اتنی خواہش ہے کہ وہ آقا و مولا کے نام کا جھنڈا جون سا ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیں. اور پھر ایسا ہی ہوا, آپ نے زمین کے اندر, یہ ہے ختم نبوت کی پہرے داری, آپ نے زمین کے اندر کھڈا کیا, پھر وہ گھڑا کٹ جانے کے بعد جہاں آپ زمین کے اندر کھڑے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ اندھا بھی ہوں لیکن ایک قدم جو سا وہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری سے پیچھے نہ ہٹ جائے. تو پھر جب خون ریزی ہوئی نا, تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکرائی, انہوں نے یوں 80,000 نے حملہ کیا. تو اس ٹائم وہ جھنڈا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے ہاتھ میں تھا. آپ کٹ گئے لیکن آپ نے محمد عربی کے ختم نبوت کا جھنڈا نیچے نہ گرنے دیا. اب بتاؤ, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, تو آپ صدیاں گزر جانے کے بعد ہم بلا آقا مولا کے عزت ناموس اور سنہ کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ یا رسول اس بڑی رات کو ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک ہماری جسم میں جان ہے, سانس میں سانس ہے, آخری لہو کا خطرہ ہے, یا رسول ہم آپ کے عزت ناموس حرمت مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے, لیکن قسم خدا جس وقت تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں آپ کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تم نے کھیلی بغیرت پوری زندگی کرکٹ, یہ تو عقیدہ ختم نبوت حفظ ناموس سے رسالت کا میدان ہے. تمہارا پالا بڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ, اور دین چوک میں ماں بہن بیٹی نچوانے والے اور ہیں, اور فیض آباد کی سرزمین پر ہزاروں شہر کھا جانے کے بعد کلاشنکوفوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگانے والے اور ہیں.
وہ کون سا عاشق ہے جو پوری زندگی آقا و مولا کے نام پر، نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ نہ کٹوا سکا؟ وہ تو حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کون سا حضور کا عاشق جو نوشہرہ پشاور میں عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے گرم بستر اور تلائی بھی نہ چھوڑ سکا؟ وہ کون سا حضور کا عاشق جو 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا؟ وہ حضور کا عاشق نہیں ہے۔ آقا و مولا کا عاشق وہ ہے کہ ہو ڈیالہ کی جیل، سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ، اور بالکل تختہ دار پھانسی کے پھندے کے پاس جب غازی ملک ممتاز قادری پہنچے ہمارے رہنما جی، تو پھر آپ کی ٹانگیں کانپی نہیں، آپ سینہ تان کے چلے اور پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ماننے والے صحابہ کے ہاتھ کھڑے کریں، ہم ماننے والے صحابہ کے، صحابہ کے خلاف بھی بک بکارہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ قوت ہے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نہ بڑی گاڑیوں کی اور نہ بڑے اسلحے کی فراوانی کی۔ اگر دین مصطفیٰ کو ضرورت ہے تو میرے اور آپ کے اخلاص کی، اسی پوری نیک نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کے لیے چل جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی دنیا دار کمینے کے لیے تو نہیں نکل رہے، نہ ہم ووٹ کی عزت کی بات کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی یہ تو نہیں کہتے جناب ووٹ کو عزت دو، ہم تو نکلتے ہیں رسول اللہ کی عزت ناموس کے لیے۔ اب پورا کفر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سن 2 ہجری جمعہ المبارک کا دن، 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر کا میدان لگ گیا، سامنے پورا کفر 1000 سے زائد تعداد میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جوان بدماش بھی ہیں اور اسلحے کی فراوانی بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں۔ آقا و مولا جس وقت اپنے غلاموں کو لے کے چلے نا مدینہ پاک سے، تو جو غزوہ بدر شریف کے اندر پہنچے میدان بدر میں وہ 305 صحابہ تھے۔ آج تو کتنی تعداد میں تو آپ اس مسجد میں بیٹھے، بتاؤ کہ خالی 305 صحابہ تھے، سامنے پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور احوال کیا، ان کی حالت کیا تھی کہ اس وقت پورے روئے عرض، پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ایٹم بم تھا، کلیشن کوف تھی، مسلمانوں کے پاس خدا کی قسم 8 تلواریں تھیں۔ کتنی؟ اونچا کتنی؟ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، 2 گھوڑے، 8 تلواریں۔ گرمیوں کی روزے کی حالت میں صحابہ نکلے اپنے بیوی بچے کاروبار چھوڑ کر موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے۔ اور اب بتاؤ کہ 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، 297 صحابہ اس طرح چل گئے خالی ہاتھ بغیر تلواروں کے، نہ زریں ہیں نہ ڈھالیں، اوپر حملہ ہو جائے دفاع کے لیے زرہ نہیں، ڈھال نہیں، اور اگر کافر ذات میں آ جائے تو حملے کے لیے تیر نہیں، نیزہ نہیں، تلوار نہیں۔ 297 صحابہ بغیر تلواروں کے چلے۔ آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، بغیر جوتوں کے چل گیا۔ آج دین کے اوپر حملہ ہے، ہم تو نکلنے کے لیے تیار نہیں، اب بتاؤ دین کے اوپر حملہ، صحابہ کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے ہیں۔ پھر جب کفر کے ساتھ جا کے سر ٹکرائے نا، حضور نے پوچھا اب بتاؤ میرے غلاموں جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھی اب بتاؤ ختم نبوت کے اوپر تو حملہ ہو گیا، رسول اللہ کی عزت ناموس کے اوپر حملہ ہو گیا، تو نوشہرہ والے آپ بتائیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہے نا جی انشاءاللہ۔ حضور نے پوچھا اپنے غلاموں سے میرے غلاموں اب بتائیں، سامنے تو پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتائیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری میں بھی موجود، کتاب المغازی میں بھی موجود، امام باقی نے یہ واقعہ نقل فرمایا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجمع کے اندر سے نا حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ کفار پورے آب و تاب اسلحے کی فراوانی پوری قوت کے ساتھ آگے، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے پاس تلواریں آج گھوڑے 2، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پاک ہو گیا، آپ حکم تو دیں 2 گھوڑے 8 تلواروں کے ساتھ، بدر تو یہ کرا ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا جی ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔
اب بتاؤ کہ وہ جب صحابہ 297 صحابہ جب خالی ہاتھ چلے، پورا کفر انہوں نے گرا نہیں دیا؟ پھر کسی نے پوچھا مصور پاکستان سے، آخر یہ کس طرح ممکن کہ ہوں خالی ہاتھ، نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ، پورا کفر کس طرح گرا دیا؟ تو پھر آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستقبی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے چورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ تو کتنی قوت کے ساتھ نکلے۔ اب جناب 260 صحابہ نے، ایک کم 260 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب جناب جنگ یمامہ، خالی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 11 جو ہیں وہ بدری صحابہ بھی تھے۔ اب جناب جب سب چلے، حضرت ام عمارہ عورتوں کی جو سی ہیں وہ بھی چلی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بدری صحابی ہیں، تو آپ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے، آج بتائیں نا کتنے حفاظ کرام حافظ بھی ادھر بیٹھے ہوں گے، تو آپ بتاؤ کتنی اچھی اچھی جناب قرات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جناب 50-50 ہزار لے کے کان پہ ہاتھ رکھ کے بڑی جناب قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا اس کو نہیں پتا کہ قبول ہے کہ نہیں۔ یہاں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے جب قرآن پڑھا، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے قرآن سنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حضور نے شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا خوبصورت پڑھنے والا قرآن مجھ محمد عربی کی امت میں پیدا کیا۔ یہ وہ قاری قرآن ہے کہ جس کا قرآن پڑھنا حضور نے پسند فرمایا، جن کا قرآن پڑھنا اللہ نے پسند فرمایا، پھر رسول اللہ نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ اب جب آپ ادھر گئے تو اب آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو صحابہ نے کہا جناب جنگ بڑی شدید، صحابہ کے اوضاع اس طرح بکھر ہے، تو انہوں نے کہا جناب جھنڈا کسی اور کو دے دیں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر میرے تو برا قاری قرآن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھ سے برا قاری قرآن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ جب شہید ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا آپ شہید ہو کے حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں گرے، اور کس حال میں گرے کہ آپ نے جس ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، منکرین ختم نبوت نے آپ کا ہاتھ کاٹا یہاں سے، تو آپ نے دوسرے ہاتھ کے اندر جھنڈا اٹھا کے نا یوں بلند کر دیا، انہوں نے پھر دوسرا بازو بھی آپ کا کاٹا۔ تو پھر جناب پیچھے سے 3 نیزے جب مارے نا ادھر، تو پھر آپ اس طرح منہ کے بال حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں گرے۔ صحابہ فرماتے ہیں لیکن خدا کی قسم ہم نے یہ نظارہ دیکھا کہ سالم کے دونوں بازو شانے کٹ چکے تھے، لیکن قسم خدا جب وہ ابو حذیفہ کے قدموں میں گرے تو رسول اللہ کے نام کا جھنڈا کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے اس طرح سر بلند کیا ہوتا، جھنڈا گرنے کوئی نہیں دیا آپ نے، جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ آج ہم پہ کون سا برا وقت آ گیا۔ تو اب بات آپ کی طرف لے کے آتے 1953 میں جیسے ملک پاکستان بنا تو ایک وزیر خارجہ مرزائی قادیانی لگا دیا گیا، اس نے انتہائی غلیظ گندہ اس نے بیان دیا، یہ ملک پاکستان کی تاریخ ہے، اس طرح یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ تو اس نے بڑا ایک گندہ بیان دیا، اس کی وجہ سے لاہور میں مظاہرے شروع ہو گئے، اور لاہور میں جب مظاہرے شروع ہوئے تو اس کی قیادت فرما رہے تھے حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس وقت پہ گولیوں کی اتنی بوچھار ہوئی، اتنی بوچھار ہوئی، اتنی بوچھار ہوئی۔ کتاب میں پڑھا کہ ایک عورت تھی بیوہ، یہ سنیں مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے دین کے لیے پیدا کرتی ہیں اور دین کے لیے ان کی تربیت کرتی ہیں۔ تو وہ کے اندر نے جناب ایک بیوہ تھی عورت، تو اس کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی سن 1953، اس کے بیٹے کی جو بارات جا رہی تھی، سر پہ سیرا سجا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا، وہ عورت بیوہ اکلوتا اس کا بیٹا، بڑی خوش۔ تو جیسی مار روڈ لاہور پہ پہنچی تو پھر گولیاں چلنے کی تڑ 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 آواز آئی۔ اس نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے غلام عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جانیں دے رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو گیا، یہاں مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے برات والوں سے، لڑکے والوں سے معذرت کی، گھوڑا روکا، بچے کو نیچے اتارا، سر سے سیرا اتارا، ماتھا چوما، حکم دیا کہ جا اور اپنی نبی کی عزت اور ختم نبوت پہ قربان ہو جا، نہیں تو پھر میں تجھے اپنا دودھ کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ اب بتاؤ یار، سامنے بندے نے سیرا باندھا ہو، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ماں جی آپ پاگل ہو گئی، میری تو آج جناب شادی کا دن، ماں جی نے بھی نہیں یہ کہا کہ جناب اور بڑی دنیا پہرا دینے کے لیے مجھے کیا ضرورت، میرا تو تن تنہا ہے کہ بیٹا۔ تو جب آپ کو مائی صاحبہ نے حکم دیا تو پھر سیرا اتار کے پھینکا، اور جناب جس طرف گولیاں چاہ رہی تھی اس طرف بھاگ گئے۔
آگے گئے تو جناب سینوں کے اوپر ساری گولیاں آپ نے کھائی. تو پھر آپ نے اپنی مائی صاحبہ کو بلایا, اماں جی ادھر ہیں. جب ماں آئی نا تو عرض کیا, ماں جی دیکھیں کیا آپ کے بیٹے نے کوئی گولی پشت پہ بھی کھائی ہے یا سب کے سب سینوں پہ ہی کھائی ہیں. آپ بیٹھے ادھر. یہ امیر المجاہدین کی تربیت ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کا حسینی فیض ہے. ہمارے کتنے بچے بھائی شہید ہوئے کارکنان, ابھی قریب 30 لوگ ابھی اس دھرنے میں شہید ہوئے. فیض آباد بھی ہم جناب 8 شہداء دے چکے, اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حضور کی نگاہ ہے کہ اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ شہداء ہیں. آپ میں سے کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ حکومتی ٹاؤٹ بھی بیٹھے ہوں اور شاید کوئی دوسری پارٹی والے بھی بیٹھے ہوں, ویسے تو سب کے ماشاءاللہ چہرے چمک رہے. میری تقریر کے دوران یا تقریر کے فوراً بعد کوئی ایک بندہ ہمیں یہ تصویر دکھا دے کہ یہ لبیک کا شہید ہے جس نے جام شہادت نوش کیا اور گولی اس نے پشت کے اوپر کھائی ہو. کوئی ایک, میں اپنی بات سے بیٹھا ہوا رجوع کر لوں گا, یہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری. کوئی ایک بندہ اٹھ کے کوئی تصویر دکھا دے یہ جناب لبیک کا شہید ہے اور اس نے جام شہادت نوش کیا تو یہ بھاگ رہا تھا, اس کی پیٹھ پہ گولی لگی. نہیں, تمام کے تمام لبیک والوں نے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھائی. یہ ہے فیضان امیر المجاہدین. آپ نے اگر ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے تو آپ نے نام محمد پر ہمیں مرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. خدا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصور ہے, اور جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا, اور وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. مسجد وزیر خان کے اندر جہاں پیچھے ان بغیرتوں نے لڑکی نچوائی, بتاؤ اس مسجد کے اندر لڑکی ناچ جائے تو پھر آپ کی جوانی کا کیا فائدہ. اگر اس مسجد کے اندر یا محراب شریف کے اندر اگر آگے لڑکی غلط گندی لڑکی اگر ناچ جائے, کیمرے یوں لگے ہوں, پھر میری اور آپ کی جوانی کا کیا فائدہ. کوئی ہے کوئی فائدہ. انہوں نے مسجد وزیر خان کے اندر جان بوجھ کے لڑکی نچوائی. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لحاظ سے وہ ایک تاریخ ساز مسجد ہے. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ وہاں کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے, اور ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ 10,000 سے زائد بندے انہوں نے ایک دن میں شہید کیے. عقیدہ ختم. یہ ایسے نہیں یہ کافر قرار دے دیے گئے. 10,000 سے زائد بندوں نے جام شہادت نوش کیا, اور صرف بچے کون تھے پتہ ہے؟ آپ تو گرفتار ہو گئے نا 302 میں, پھر آپ کو جناب پھانسی کی سزا سنا دی گئی. صرف بچے وہ لوگ تھے جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے, بس جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے, باقی انہوں نے بندہ ایک بھی نہیں چھوڑا. 10,000 سے زائد بندوں نے جام شہادت نوش کیا. لیکن عبدالستار خان نیازی صاحب کے پھر کیا للکار تھے. ہم تو ماننے والے ان کے نواب آف کالا باغ. اس وقت وہ کمینہ گورنر پنجاب تھا, جیسے ایک سلمان تحصیل بھی گزرا نا, شیطان تحصیل, تو بڑی بڑی نا اس نے مچھیاں چنگیاں اس طرح, تو وہ مچھیں مروڑ کے کہتا تھا ہم سب کو مار دیں گے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, جیسے آج ان کی ٹون آ جاتی ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے آگے سے فرمایا, نواب آف کالا باغ تیری بڑی بڑی غلیظ مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے, لیکن محمد عربی کے چمکتے زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی. کیوں جی, کیسے ہمارے اکابرین ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا نہیں نام نہیں لیتے تو بس ٹھیک ہے جی کام ہو جائے گا. تو اس طرح اس وقت عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلی. اب کافر کس طرح ہوئے؟ سن 1974 میں جون کا مہینہ ہے, آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ پھرنے ٹرنے جاتے ہیں مری جون کے مہینے میں, چونکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ادھر ٹھنڈ ہوتی ہے. جون کے مہینے میں نشتر کالج کے کچھ مسلمان لڑکے ملتان سے روانہ ہوئے, ٹرین پہ بیٹھ کے مری جا رہے تھے, پنڈی تک ٹرین سے تک کے جس طرح بھی جانا سی. جب وہ ربوہ اسٹیشن پہ پہنچے تو ادھر مرزائی قادیانیوں نے نا ان لڑکوں کو اتارا, پھر انہوں نے رسول اللہ کی شان اقدس میں بک بکارے کیے, پھر ان لڑکوں نے ان کو منہ توڑا, پھر انہوں نے جناب ان پہ تشدد کیا. بس جب قوم کے اندر غیرت ہو نا تو اتنی بات ہی کافی ہوتی ہے. یہ بات چلتے چلتے پہنچی حضرت شاہ احمد رونانی صاحب کے کانوں میں جناب کراچی. آپ پھر اس دن کے بعد بیٹھے کوئی نہیں, آپ اس کے بعد بیٹھے کوئی نہیں, کوئی 2 گھنٹے آپ سوتے ہوں گے. بس آپ نے وہاں سے مسودہ تیار کیا تو آپ نے فرمایا آج ہم نے یہ دن دیکھنا تھا. آپ بتاؤ ملک پاکستان اس لیے بنا کہ ادھر لڑکیاں نچائی جائیں گی, ادھر کدھر ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے. حضرت شیخ الحدیث امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جناب
دہلی کے شیخ الحدیث تھے، 1857 کی جنگ آزادی میں آپ قیادت میں سے تھے. آپ جب واپس آئے تو آپ کی گھر والی رو رہی تھی. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی غضب ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی جناب ابھی ہندو اور سکھ آئے تھے، آپ کی جو 4 بیٹیاں ان میں سے آپ کی بڑی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے. تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بس اتنی دعا کرو کہ اس خطہ عرض پہ ہم کسی طرح وہ زمین کا خطہ، وہ ملک لینے میں کامیاب ہو جائیں جس کے تخت کے اوپر رسول اللہ کا دین ہوگا. آپ نے فرمایا میں آج ایک بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ملک پاکستان بن جائے جدھر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. آج بھی سرہند شریف کے اندر انڈیا میں وہ کنواں موجود ہے، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، وہ کنواں موجود ہے جس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں سید زادیوں نے، جب ہندو اور سکھ ان کو پکڑنے آئے تو سینکڑوں سید زادیوں نے اپنی جانیں، اپنی عزتیں بچانے کے لیے اس کنویں میں چھلانگ مار کر اپنی جانیں دی، لیکن اپنی عزتوں کے اوپر حرف نہ آنے دیا. اب بتاؤ، آپ بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم لبیک والے جذباتی، اب بتاؤ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے، کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ڈی چوک میں تو لڑکیوں کے مجرے کروائے جائیں؟ کیا ملک پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جناب مساجد کے اندر لڑکیوں کا جون سا ہے وہ رقص کرایا جائے؟ تو انشاءاللہ ہم نے ملک پاکستان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دین اسلام کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. بس اب یہاں میں بات سمیٹتا ہوں. نورانی صاحب کو یہ بات پتہ لگی رسول اللہ کا غلام یہ ہے. پتہ صلاح الدین ایوبی، جب غیرت ہو نا پھر اتنی کافی ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی کو خالی یہ پتہ لگا کہ رچرڈ نالڈ نامی ایک رومی جرنیل تھا، بہت بڑا بدماش، اس نے حاجیوں کا قافلہ لوٹا. قافلہ لوٹ جانے کے بعد وہ حاجی حج کے لیے آ رہے تھے، اس نے جناب پھر ان کو تشدد کیا، پھر اس نے بک بکارا شروع کر دیا رسول اللہ کی ذات اقدس میں. مسلمانوں نے کہا جناب تو نے مال لوٹ لیا جو تجھے چاہیے تھا، تو نے ہم پہ تشدد کیا، اور کر، مار دے، ٹوٹے کر دے، اور خبردار ہمارے نبی کے بارے میں بک بکارے کرے. اس نے کہا، پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں تسی جے کہندے ہو سی سائیاں آنے ہیں، تو پھر بلاؤ اپنے محمد کو، تمہیں آگے مجھ سے بچا رہے. اب یہ بات چلتے چلتے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے وہاں بیٹھ کے قسم اٹھائی. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جس وقت تک میں نبی کی عزت کے اوپر حملہ آور کرنے والے کا سر تن سے جدا نہ کر دوں. اب آپ لوگ بتائیں 2 دن بندہ نہ سوئے تو بندے کی حالت غیر ہو جاتی ہے. 2.5 سال، قریب 2.5 سال آپ سوئے نہیں ہیں. تو جب بیٹھ کے نا آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو پھر پیچھے جو ان سے نیزہ نا، نیزہ اس طرح کھواتے تھے زمین میں تو نیزہ اس طرح ہو جاتا تھا، تو نیزے کے ساتھ نا یوں گردن لگا کے آپ تھوڑی دیر بیٹھا کرتے. لیکن 2.5 سال آپ سوئے نہیں، پھر آپ شدید بیمار ہو گئے، شدید بیمار. پھر آپ نے ایک ہی دعا کی کہ باری تعالیٰ بس مجھے اتنی زندگی عطا کر دے کہ میں اس گستاخ رسول کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر دوں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ وہ گستاخ جب آپ نے وہ علاقہ سارا فتح کیا تو وہ گستاخ جب آپ کے سامنے آیا، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. جب گستاخ رسول آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری سزا یہی ہے کہ تیرا سر تن سے جدا کر دیا. گستاخ رسول کی ایک سزا، تو نے یہ بکواس کی تھی بلاؤ محمد کو. آپ نے فرمایا حضور کا تو مقام تو اعلیٰ سے اعلیٰ. آپ نے فرمایا کہ آج اسی محمد رسول اللہ نے اپنا ادنا سا غلام جو بھیج دیا، میں جو آ گیا تو آپ جو رسول اللہ کے غلام آ گئے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ پٹھان ہیں، اور پٹھانوں کی اور کوئی بات مشہور نہ ہو، ہمیں جو پنجاب میں پتہ لگی وہ یہ ہے کہ پٹھان غیرتی بڑا ہوتا ہے. کیوں جی غیرت ہے یا نہیں ہے پٹھان ہے جی؟ الحمدللہ. تو بتاؤ کہ ہمارے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے؟ پوری نسلیں لوگ جناب گولیاں مار کے ختم کر دیتے ہیں کہ ہمارے جیتے جی کوئی انسان ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، نہیں دیکھنے دیتے ہم. تو پھر دینی غیرت تو کئی گنا زیادہ نا، اس کا تو کیا کہنا سبحان اللہ. تو ہمارے جیتے جی کوئی آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو انشاءاللہ اس طرح ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. نورانی صاحب کے بعد جناب آپ نے مسودہ تیار کیا، تمام علماء کرام سے اس کے اوپر دستخط لیے. آپ اس وقت MNA تھے. اسمبلی میں آ کے آپ نے اسمبلی کے فلور پر آ کے وہ بل پیش کر دیا. 3 مہینے لگاتار جون میں جمع کرایا، جون، جولائی، اگست، آگے سپتمبر چوا 3 مہینے لگاتار. نورانی صاحب پھر سوئے کوئی نہیں ہے. آپ کیا کرتے تھے کہ دن کو پورا دن تیاری کر کے جاتے، وہاں دلائل دیتے. یہ مرزا قادیانی کے بھی پیروکار آتے تھے، ان کے خلیفے وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ جناب آ کے اپنے دلائل دیتے تھے. تو 3 مہینے لگاتار آپ نے دلائل دیے، پورا دن اسمبلی کی کاروائیوں میں.
تو شام جب 5-6 بجے نکلتے تو پھر پوری رات اس طرح مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور حضور کے غلاموں کے جذبے جناب ابھارتے اور ان کو عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے تیار کرتے. بتاؤ کیا رسول اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ حضور تو دیکھ رہے تھے نا. آج جو دنیا دار کمینوں کے جو ان کے پارٹیوں کے لوگ ہیں یا اس طرف, ان کو رسول اللہ نہیں دیکھ رہے. ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں آقا و مولا دیکھ رہے ہیں. رب انشاءاللہ ہمیں نوازے گا. تو پھر 3 مہینے آپ نے مسلسل محنت کی. بھٹو نے بکواس کی. بھٹو نے کہا یہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا یہ لبرل, جناب یہ تو بھٹو نے دستخط کیے. بھٹو نے ایسے دستخط نہیں کیے. نورانی صاحب نے بھٹو کے جناب گردن پہ پیر رکھا تو پھر دستخط کرائے. بھٹو اگر اتنا عاشق رسول ہوتا تو پہلے دن کر دیتا. بھٹو کو تو جناب آپ نے اتنا آپ نے دلائل میں آگے ہر شے کو آپ نے لمبا ڈال دیا. اس کی مجبوری بن گئی تھی, مجبور کیا تھا تب علماء کرام نے. بھٹو نے کیا بات کی؟ اس نے کہا جناب یہ تو دارالفتاء, یہ تو فتویٰ دا مولویاں دا کام ہے, مدرسیاں دا. تسی یہ کفر اسلام دی جنگ یہ بحث آپ اسمبلی میں لے آئے تو آپ نے تاریخی الفاظ فرمایا. آپ نے فرمایا او مسٹر بھٹو, تم منتخب کردہ تم وزیر اعظم ہو. وزیر اعظم کی کرسی مختص ہے, اس طرح لگی ہے دائیں طرف اس طرح اسمبلی میں. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ مسٹر بھٹو اگر تم اسمبلی میں آؤ اور تمہاری کرسی پر کوئی اور بندہ آ کے بیٹھ جائے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ تو آگے سے کہنے لگا تو میں تو پہلے اس کو یہی کہوں گا کہ یا وہ پاگل ہے یا وہ باغی ہے. آپ نے فرمایا تو کمینے سنو, یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کچھ بھی نہیں, تو جو عقیدہ ختم نبوت کی کرسی میں بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس سے بڑھ کر پاگل اور اس سے بڑھ کر باغی کون ہے؟ آپ نے جناب ان کو پھر وہ لمحہ تھا جب محنت آپ نے کی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہماری محنتیں, یہ بی بی امینی صاحب جناب جیل میں, آپ کی قیادت کتنے لوگ جیل میں, یہ انشاءاللہ ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ انشاءاللہ نفاذ ہوگا انشاءاللہ. بس آپ نے جناب دورانی صاحب پھر وہ وقت تھا, سوچے یار آنکھیں بند کر کے, کیا وہ وقت تھا کہ 7 سپٹمبر 1974 4:35 بھٹو نے مجبور ہو کر اس کاغذ پہ سائن کیے کہ جو بھی منکر ختم نبوت ہے, مرزائی, قادیانی, لاہوری, یہ سب کے سب جون سے ہیں یہ کافر ہے. جب سائن ہوا تو بس میں وہ کیسی کیفیت ہوتی. تو آپ یوں کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کھڑے ہوئے نا, آپ اپنے ہوش سے باہر ہو گئے تو آپ اس طرح نہ آگے کرسی پہ گر گئے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو گئے. اور اس وقت اسمبلی کے پورے فلور میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب بتاؤ کہ رسول اللہ آپ سے کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, تاجدار ختم پیر مہر علی شاہ صاحب کی آپ نے بات, ٹائم کافی ہو گیا, چلیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات آپ کو سنا کے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو عقیدہ ختم نبوت اور رسول اللہ کی عزت ناموز کا محافظ ہے, پھر اس کا کردار اور اس کو پھر پاور کیا ہے. مرزا قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, پھر اس نے یہ کہا جناب کوئی مسلمانوں کا کوئی شیخ القرآن, کوئی شیخ الحدیث, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی پیر جس میں اتنا دم خم ہے وہ آ جائے مجھ مرزا قادیانی کے مقابلے میں فلاں تاریخ فلاں وقت بادشاہی مسجد میں. ایک طرف میں مرزا قادیانی بیٹھوں گا سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا, دوسری طرف وہ آ کے مسلمان بیٹھے وہ بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے. ایک طرف جیسے علماء تشریف فرما, اس طرح علماء کی کمیٹی بیٹھی ہوگی. جب ہم لکھ لیں گے تو ہمارا لکھا ہوا سورہ فاتح کی تفسیر علماء چیک کریں گے تو پھر وہ نمبر لگائیں گے, جس کے نمبر زیادہ ہوئے وہ جیت جائے گا, وہ فاتح قرار پائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے چلے اختصار کے ساتھ, باقی تو بات بڑی دل آویز ہے. آپ گولڑا شریف سے چلے, جا کے آپ بیٹھے بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی کانے قذاب کے مقابلے میں. آپ نے فرمایا کہ جو وقت اس نے دیا, جو ٹائم اس نے دیا وہ وقت بھی ہو گیا اور بادشاہی مسجد اس مقام پہ بھی میں آ گیا عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا بکواس کرتا. مریدوں نے عرض کی ہوتے کہندا ہے کوئی آ جائے. آپ نے فرمایا آ تو میں گیا, اگے وہ کہندا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کاغذ کے اوپر وہ بھی لکھیں میں بھی لکھوں. آپ نے فرمایا کہ اس طرح مقابلہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ عقیدہ ختم نبوت کا میدان ہے, ایسے مقابلہ نہیں ہوگا. ایسے تو یہ ہے کہ میں بھی لکھوں گا وہ بھی لکھے گا, علماء چیک کریں گے, وہ کہیں گے میرے علی نے اچھی لکھی وہ جیت گیا. یہ بہانے گھڑتا پھرے گا, ایک کہہ کہ نہیں چونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے ایسے نمبر زیادہ لگا دیے. سنو عقیدہ ختم نبوت کے پہرے داروں, آپ نے فرمایا کہ مقابلہ ہوگا ایسے کہ قیامت تک دودھ پیتا بچہ بھی یہ یاد کرے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا میدان لگا تھا اور کہ حضور کا غلام مہر علی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک طرف آ کے بیٹھے اور اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد موجود تھی, مختلف
علاقوں سے مسلمان ادھر آئے ہوئے تھے، وقت کا سب سے بڑا فتنہ، اور یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل، اہل حدیث، وہابی، تبلیغی، دیوبندی سارے موجود سن، سب کے سب نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو قائد اپنا چنا، متفقہ علیہ۔ آپ بیٹھ کے یہاں بات ختم توجہ کے ساتھ سننی۔ آپ نے فرمایا مقابلہ ہوگا ایسے کہ ایک طرف آگے بیٹھے مرزا قادیانی، یوں مسجد کے سامنے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، دوسری طرف آگے بیٹھے گا مہر علی شاہ، اور ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے مرزا قادیانی، دوسری طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے گا مہر علی۔ آپ نے فرمایا کہ جو سچا ہوا پھر دنیا دیکھے گی کہ اس کا قلم ہاتھ لگائے بغیر خود بخود اٹھے گا اور کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ نے فرمایا مقابلہ ایسے ہوگا کہ ایک طرف وہ بھی کاغذ کے اوپر قلم رکھے، ایک طرف میں بھی رکھوں۔ وہ جھوٹا تھا مرزائی قادیانی کذاب، وہ بھاگ گیا، اس نے آنا نہیں تھا۔ کسی نے بعد میں یہ بات پوچھی کہ پیر صاحب اگر وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، آپ کاغذ کے اوپر قلم رکھتے اور پھر آپ کا قلم خود بخود نہ چلتا، سورہ فاتحہ کی تفسیر نہ لکھتا، تو آپ نے فرمایا یار تم تو مجھے کوئی جھلے پاگل دیوانے لگتے، تم کیا سمجھتے ہو کتنا بڑا دعویٰ مہر علی نے خود کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسی میں بادشاہی مسجد میں اس کے مقابلے کے لیے آ کے بیٹھا تو قسم با خدا مجھے براہ راست آقا و مولا نے آ کے یہ حکم دیا کہ مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ جیسے ہی وہ میرا عقیدہ ختم نبوت کا منکر وہ مرزا قذاب تیرے مقابلے میں آ کے بیٹھے گا تو تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دے۔ مہر علی کاغذ کے اوپر قلم رکھنا تیرا کام اور کاغذ کے اوپر قلم اٹھانا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوانا مجھ محمد عربی کا کام۔ اس لیے آپ نے پہ یہ بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلے گا، جو بھی حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے گا تو اس کی پشت پر کسی دنیا دار کمینے کا ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست آقا و مولا کا اپنا ہاتھ مبارک اس کی کمر کے اوپر موجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، کوئی نہیں دھمکا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، بات ختم۔ یا رسول اللہ دبے کیا جس پہ ہو رحمت کا پنجہ تیرا، اور شیر کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے نسبت میری، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، تحشر میری اور آپ کی گردن کے اندر بھی رہے نام کا پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبے جوان رکھے اور پوری جرت اور قوت کے ساتھ رسول اللہ کی عزت ناموس عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے۔